السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں تہ دل سے آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتی ہوں قرآن سما اکیڈمی میں۔ جیسا کہ ہم لوگ کا یہ جب سب قرآن کا سفر چلا اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی کلاس میں دیکھا تھا حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر، تو آج ہم دیکھیں گے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر سٹارٹ کریں گے۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہے۔ یعنی شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن مجید میں بار بار آیا ہے تاکہ ان کی باتوں سے، ان کی سچائی سے ہمیں سبق ملتے رہے۔ پرانے زمانے میں میدان نامی ایک بڑا پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے۔ تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بت کی پوجا کرتے تھے۔ سودا بیچتے وقت کم تول کرتے تھے، یعنی جو آئٹمس لوگ بیچتے تھے نا ان لوگوں کا، اس میں کیا کرتے تھے، جب وہ ویٹ کرنے کا رہتا تھا تو کم ویٹ کر دیتے تھے، لوپا ڈپی کے کامس کرتے تھے۔ ویسا سودا بیچتے وقت ایسا کرتے تھے اور اس کے طرح کم ناپ کرتے تھے۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی نرمی، عاجزی اور پیار سے ان لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اے لوگ، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ناپ تول پوری دیا کرو، لوگ کو ان چیزوں کا کم تول کرنا دیا کرو، زمین میں فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم صدقوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو۔ یعنی یہ شہر میں جب یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو یہ زمانے میں بھیجا تھا۔ تو شعیب علیہ السلام اپنے پیار سے، نرمی سے یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دیتے تھے۔ اب آگے دیکھیں، اللہ کی راہ سے رکو اور اس میں قاضی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو تو دوسرے لوگوں کو میرے سچے ہونے کا پورا یقین ہے، تو صبر کرو یہاں تک اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ یعنی شعیب علیہ السلام نے وہاں کی قوم سے کیا کہا اپنی، کہ تم لوگ زمین میں فساد مت کرو، اور تم لوگ اللہ اور جو بھی اللہ تعالیٰ ان میں اور ان کے درمیان جو بھی ہے فیصلہ کریں گا۔ قوم کی دولت مند رئیس، اب ان کی قوم میں دولت مند رئیس لوگ بھی تھے، دیکھیے وہاں کے لوگ ہی رئیس تھے۔ لوگ اس بار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے کہا، کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہوں نے ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے؟ مال ہمارے اپنا ہے اور اس کو ہم تو صرف چاہتے ہیں خرچ نہ کریں، اور وہ بھی صرف آپ کے کہنے پر، اور آپ ایسے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور ان کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے شعیب، اس بات پر یقین کر لو کہ ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں، نوٹ ڈاؤن کرنے کی بات یہاں پر کیا ہے، جب شعیب علیہ السلام ان کی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے تھے تو وہاں کی قوم نے شعیب علیہ السلام کو کیا کہا کہ ہم انہیں کیسا چھوڑ دیں، جو بت پریزی کی پوجا کرتے ہیں ان کو کیسا چھوڑ دیا؟ ہمارے باپ دادا ان لوگوں کی پوجا کرتے تھے، اور جو ہم نے مال جمع کیا وہ کیوں ہم خرچ کریں، کیوں ہم ختم کریں؟
اگر تم اتنے سچے ہو، اگر تم نمازی ہو تو تمہاری نماز یہ حکم دیتی ہے کہ تم جھوٹ بولو. ہاں ہو سکتا تم پر کوئی جادو کر دیا بولے ان کی قوم نے. اس کے بعد اگر تم اتنے سچے ہو تو شعیب علیہ السلام سے کیا کہے کہ تم اپنے اللہ سے کہے کہ نعوذ باللہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کرائیے. پھر ان کی قوم کا دیکھیں. اس کے بعد شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اگر تم ہماری برادری کے نہ ہوتے تو ہم تمہیں بستی سے نکال دیتے اور تمہیں پتھروں سے مار مار کر ختم کر چکے ہوتے. ویسے تمہارے ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپے پہ بہت زیادہ غرور کرتے تھے. اب ان کی دولت پر اور ان کے روپیہ پیسے ان کی دولت مند پر بہت زیادہ غرور کرتے تھے. حضرت شعیب علیہ السلام سے ایسی قسم کی باتیں کرتے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال روزی بخشی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اب دیکھیے یہاں پر شعیب علیہ السلام نے ان کی قوم سے کہا، جب ان کی قوم نے کہا کہ تم ہماری برادری کے ہو، تم ہمارے میں پھر سے داخل ہو جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. تو اس کے بعد شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا اور اپنی مہربانی سے مجھے پاک روزی عطا کی. ماشاءاللہ. اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تمہیں روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں، جس میں میں تو صرف تم لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں. تم لوگ میری ضد میں آ کر کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھو نہ کہ تم پر عذاب اتر آئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگ کے لیے آگے سے ایسی فضول باتیں نہ کرو اور توبہ کرو. اب دیکھیے شعیب علیہ السلام نے کیا کہا، میں ایسا کیسا کام کروں جو میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں وہ کام برے کام سے روکنے، میں کیسے وہ گناہ کرنے لگ جاؤں؟ میں تو اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں. تم لوگ میری ضد میں آ کر ایسا کوئی گناہ نہ کر دو کہ اس کی معافی نہ ہو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ طلب کرو. اس کے بعد دیکھیے تم نے اللہ کو بالکل بھلا دیا ہے. کیا تم میری برادری سے زیادہ ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اتر گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے. اگر تم نہیں جانتے ہو تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اتارا جائے گا. آخر اللہ کا عذاب آ گیا. پہلے تو یہاں پر دیکھیے شعیب علیہ السلام نے ان کو الرٹ کیا تھا، کیا بول کے؟ تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھلا دیا ہے، تمہارے دلوں میں سے اللہ کا خوف اتر گیا ہے یا مطلب نکل گیا ہے. اب تمہیں آگے جا کر پتہ چلے گا کہ جھوٹا کون ہے، سچا کون ہے، عذاب کس پر آئے گا. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. حضرت شعیب علیہ السلام ایمان والوں تو بچ گئے اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور ایسی برباد ہو گئے. ان مکانوں میں کبھی بستی ہی نہ تھی. اب یہ جو شعیب علیہ السلام کے ذکر سے ہمیں کیا حاصل ہوا، کیا سبق ملا؟ ہمیں دیکھیے پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا اور غیروں کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کام ناک تول توڑنا، امان اور امانت کے بعد زمین پر فساد مچانا، روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کے بے حد ناپسند ہے.
اللہ تعالیٰ کو بےحد ناپسند ہے. کیا ناپسند؟ کہ اپنی دولت پر گھمنڈ کرنا، اپنے چیزوں پر گھمنڈ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور نقصان. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم عہد کریں گے ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے غرور کرنے سے، اپنے مال سے ایکسٹرا جو ہے اس چیز سے. کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غرور کرنے والے ناپسند ہے اور ان کا انجام برائی ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کو یہ چیز پہ توفیق دے. ہمیں صبر سے، نماز سے کام لینا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، نہ کہ ہمیں کسی اور کو یہ اپنے پرابلمز بتا کے ان سے ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے ہر چیز کے قادر ہے. آمین ثم آمین. یہاں پر کلاس سٹاپ کریں گے ہم لوگ. انشاءاللہ کل کی کلاس میں دوسرا ذکر دیکھیں گے. سب جنے دعا پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ لوگوں کو اس کے نوٹس آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم.